بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے اندر پانی کی سبیل لگانے کے حوالے سے مسئلہ پوچھا گیا کہ محرم الحرام کے اندر پانی کی سبیل لگا سکتے ہیں یا نہیں، اور اس حوالے سے مفتی طارق مسعود دیوبندی نے اس کو بدعت اور ناجائز و گناہ قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ تو دیکھیں، شریعت مطہرہ کی روح سے جہاں تک اصل مسئلہ کا تعلق ہے تو شریعت کے اندر محرم الحرام کے ایام ہوں یا محرم الحرام کے علاوہ سال کے بقیہ ایام ہوں، کسی بھی دن پانی کی سبیل لگانے کے اندر شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو پانی پلانا ایک اچھا اور محمود ترین عمل ہے، اور پھر اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اور روایات موجود ہیں، اور ایک حدیث میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جس نے کسی دوسرے مسلمان کو ایسی جگہ سے پانی پلائے جہاں سے پانی ملتا ہے تو گویا اس نے غلام کو آزاد کیا، اور اگر ایسی جگہ سے پانی پلائے جہاں سے پانی نہیں ملتا تو گویا کہ اس نے غلام کو زندہ کیا۔ اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں انہوں نے اپنی والدہ کے سال ثواب کے لیے پانی کا کنواں کھدوایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور بعد میں فرمایا، ھذہ لأم سعد، یہ ام سعد کے سال ثواب کے لیے ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو پانی کی سبیل ہے، اس کے اندر جو مسلمان نیت کرتے ہیں وہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ، اور بالخصوص شہداء کربلا اور اپنے مرحومین کے سال ثواب کی بھی نیت کرتے ہیں۔ تو اس سال ثواب کے عمل کے اندر کون سی جو ہے وہ ناجائز چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بدعت اور ناجائز و گناہ قرار دے دیا جائے؟ اب اس پانی کی سبیل کو لے لیجئے۔ اس پانی کی سبیل کے اندر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بعض کا سادہ پانی ہوتا ہے، بعض کا میٹھا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، تو کیا مسلمانوں کو سادہ پانی پلانا یہ بدعت اور ناجائز و گناہ ہے اسلام کے اندر؟ کسی پیاسے مسلمان کو پلانا گناہ ہے، یا سادہ پانی پلانا، یا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلانا گناہ ہے، یا محرم کے مبارک ایام میں پانی پلانا گناہ ہے، یا اس میں شہداء کربلا کے سال ثواب کی نیت کرنا اس میں گناہ ہے، یا اس میں اللہ کی رضا کی نیت کرنا اس میں گناہ کا کام ہے؟ کون سی چیز ہے اس پانی کی سبیل کے اندر کہ جو ناجائز و گناہ اور بدعت کا کام ہے؟ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس عمل کے اندر کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ اس کو بدعت اور ناجائز و گناہ قرار دے دیا جائے۔ اور پھر بڑی عجیب سی بات ہے کہ مفتی طارق مسعود دیوبندی نے بغیر کسی دلیل کے اس مبارک عمل کو ناجائز اور گناہ قرار دے دیا ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اتنے بڑے حکم کو ثابت کرنے کے لیے پیچھے قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے دلیل بیان کرتے۔ جب دلیل بیان کی نہیں ہے تو اس کو کیوں ناجائز اور بدعت قرار دیا جا رہا ہے؟ حالانکہ جمہور فقہاء کے نزدیک اصول یہی ہے کہ ہر چیز کے اندر اثر اس کا جائز ہونا ہے۔ یہ تو عند الاحناف جمہور کا موقف ہے ہی نہیں ہے کہ جو نا وہ اصل کے اندر ہر چیز گناہ ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے، ہمیں جواز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ مفتی طارق مسعود دیوبندی کے اوپر افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ مندروں پہ جا کے تو کھاتے پیتے ہیں، اور کالی ماتا مندر کے اوپر سفر کر کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ہندوؤں کے ہاتھ سے کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ وہ عمل ان کے نزدیک جو ہے نا وہ ناجائز و بدعت نہیں ہوتا، حالانکہ وہاں پہ جو نا وہ ہندوؤں کی جگہ ہے، اور وہاں پہ بت جو نا وہ پوجے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ مسلمان صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں، امام حسین کے سال ثواب کے لیے پانی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ناجائز و بدعت ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ ان کا جو عمل ہے اور جو فتویٰ ہے یہ نہایت ہی قابل افسوس ہے۔ ان کے اوپر شرعاً لازم ہے کہ یہ اپنے اس فتوے سے رجوع کریں، اور جو درست مسئلہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر وہ امت کے سامنے بیان کریں۔